ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کہتے ہیں پکارنے کو، مانگنے کو. دعا کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. مغز ہر چیز کی اصل ہوا کرتی ہے، تو عبادت کی اصل اور مغز بھی دعا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام تر عبادات کا مقصود اللہ کے سامنے عاجزی پیدا کرنا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا ہے. عاجزی دعا کے اندر بدرجہ عدم پائی جاتی ہے. اسی لیے دوسری حدیث میں اس طرح فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. آج کل ہمارے یہاں وظائف، پیر و مرشد کے وظیفے، اوراد، تعویذ، ان پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، جبکہ دعا کو کچھ لوگ مانگنے کی جگہ پڑھتے ہیں. عربی دعائیں ہیں، رٹی ہوئی ہیں، اچھی بات ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت دعائیں ہیں، حدیث کے الفاظ کی الگ برکت ہے. لیکن دعا جو بندہ مانگ رہا ہے اسے چاہیے دل سے مانگے، بھلے اپنے الفاظ میں مانگے. عربی کے اندر نہیں مانگ سکتا انسان، اپنے اردو الفاظ میں مانگے، انگلش میں مانگے. جو زبان اس کو آتی ہے، جس زبان میں ماہر ہے، وہ اسی زبان کے اندر اللہ سے مانگے. اللہ کو ہر زبان آتی ہے. لیکن دعا مانگنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. آج ہم سب دعا پڑھتے تو ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ پڑھنی چاہیے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگا کرو. جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. کیا عجیب اللہ رب العزت کا انعام ہے اور انداز ہے کہ نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا ہے. تو پھر تو ہماری ہی طرف سے کمی ہے کہ وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم پھر بھی اس سے نہ لیں. خیر، دعا کے کچھ آداب ہیں. اول تو یہ کہ دعا جو مانگی جا رہی ہے کسی کی خطا رحمی، ناجائز امور، گناہ اور اس طرح کی دوسرے کاموں پر دعا نہ مانگی جائے. دوسرا، دعا مانگنے والا اس کے مال اور غذا حلال ہو، حرام مال نہ ہو، حرام غذا نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پراگندہ حال ہو، اجڑے بکھرے بال ہو، اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہو، لیکن اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا مال حرام کا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی اللہ نے اس کی دعا کی قبولیت کا محل رکھا ہی نہیں ہے. تیسرا ادب یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگنے بیٹھے تو شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر جو دعا مانگنی ہو دل سے مانگے. اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر درود پڑھے، اللہ کی تعریف کر کے دعا ختم کرے. کیونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی. تو علماء کرام نے اس کا ادب یہ بتایا ہے کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہو تو درود شریف کو اول آخر میں ملا لے، تو اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ جو درود شریف کو قبول کر رہا ہے تو اس کے درمیان مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی قبول لازمی کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.